کیا وجہ ہے کہ دل کے اندر سکون نہیں؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گانے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں. یہ دل کا بگاڑ گانوں کی بنیاد پر ہے. اور اس زمانے میں جب قرآن کی آواز سن کر، آیتوں کو سن کر لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھیں، تو قرآن سننے سے روکنے کے لیے اس زمانے میں کافروں نے کیا کیا تھا وہی آج کیا جا رہا ہے. اس زمانے میں جب بھی قرآن پڑھا جاتا تو ایک ٹولہ شور و غل کرتا، شور شرابے کرتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قصے کہانی سناتا، اور یہ ساری چیزوں میں مصروف ہو جاتا تاکہ قرآن کی آواز کانوں تک نہ پہنچے. قرآن کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. مت سنو اس قرآن کو. اس زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے. اور آج بھی قرآن سننے کا رواج ختم ہو گیا. میاں اتنا سن لو، جیسے قرآن پڑھنا نبی کی سنت ہے نا، قرآن سننا بھی حضور کی سنت، اور قرآن سن کر کے رونا بھی حضور کی سنت مبارکہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے سرکار قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ سرکار نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سننا بھی اچھا لگتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا رضی اللہ تعالیٰ. جب اس آیے کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، یہاں جیسے ہی پہنچے دیکھا نظر اٹھا کر تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سرکار ہو آج مسلمان کیا سن کے روتا ہے؟ مجھے ایک مسلمان ایسا بتا دیجئے جو قرآن سن کر روتا ہو. ایک مسلمان بتا دیجئے. غزلیں سن کر روتے ہیں، گانے سن کر کے روتے ہیں، ایموشنل سین پکچر میں دیکھ کر کے روتے ہیں. کیا حال ہو گیا؟ ایسے لوگوں پر ہم کو رونا آتا ہے. ذرا سوچو آج ہمارا حال کیا ہو گیا. ہمارے سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا کون ہوگا کہ جس کریم نے سننے کی قوت عطا فرمائی، اسی کی بات نہیں سن رہے، سب کی سن رہے، سب کی سن رہے. لیکن اس نے فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے. فطرت کے اندر ایک شرابی مسلمان ہو، زانی مسلمان ہو، جوے کے اڈے کو چلانے والا مسلمان ہو، اس کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ٹارچ لائٹ اس کی آنکھ میں ڈال کر وہ دیکھتا نہیں کہ بچے کو دیکھنے کی طاقت ہے کہ نہیں. نہیں، وہ شرابی ہو، کبابی ہو، جیسا بھی ہو، وہ فوراً بچے کی پیدائش، ارے امام صاحب کہاں ملیں گے، بانگی صاحب کہاں ملیں گے؟ کیا کام ہے بھائی تمہارا امام صاحب اور بانگی صاحب سے؟ میرے بچے کے کان میں جلدی سے اذان کہہ دے. شرابی کو فکر ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، جلدی سے اس کے کان میں اللہ کی آواز پہنچائی جائے. تو کیا یہ اسی وقت تک تمہاری فکر تھی کہ اس کے کان میں اللہ کا ذکر پہنچے اور زندگی بھر اللہ کے ذکر سے غافل رہے؟ نہیں. فطرت میں اور سنت میں یہ چیز اس لیے رکھ دی گئی تاکہ پیدا ہوتے ہی بچہ یہ محسوس کر لے میں جس گھر کے اندر پیدا ہوا ہوں اس گھر میں اللہ کو معبود مانا جا رہا ہے، بڑا مانا جا رہا ہے، اور اس کے دل کو تسکین کی دولت نصیب ہو جائے. لیکن افسوس کی بات آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ اکبر سننا پسند کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اللہ اکبر سننا پسند کرتے ہیں، یا 2 عیدوں میں اللہ اکبر سننا پسند کرتے ہیں. باقی 4 بجے تک جگتے رہیں گے، جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر کہے گا سیدھا بستر پہ جا کے لیٹ جائیں گے. یہ حال ہو گیا، یہ حال ہو گیا.